الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو. بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر. کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو. توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں. چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو. انتہائی قابل تعظیم و تکریم علماء کرام اور قرب و جوار سے کثیر تعداد میں تشریف فرما با وفا با وقار معززین علاقہ، آج ہم 5 اکتوبر 2023 کی تاریخ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر اس بابرکت نورانی روحانی محفل میں شریک ہیں.
معزز دوستو، اشتہار پہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ سیرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ زندگی کے خوبصورت گلدستے کو کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت گلدستہ آپ کی سیرت کہلاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گلدستہ میں کوئی ایک پھول نہیں ہوتا، گلدستہ میں مختلف انواع و اقسام کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو جدا، مہک جدا، رنگت جدا۔ تو سیرت طیبہ کے اس خوبصورت گلدستہ سے آج میں جس پھول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ عنوان سن کے ہو سکتا ہے میرے بعض دوست یہ سوچنے لگے کہ یہ عنوان تو بڑا سادہ اور بڑا مشہور و معروف ہے، تو اس پہ مولانا رسول نگری کیا گفتگو کریں گے؟ آپ حضرات کی توجہ رہی تو مجھے یقین ہے کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند قیمتی موتی آپ کی جھولیوں میں نچھاور کر سکوں گا۔ معزز دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھے، جب ہم کہتے ہیں سنت رسول تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قسم کے اعمال اور افعال کو سنت کہا جاتا ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تین طرح کے اعمال صادر ہوئے۔ ایک طرح کا عمل وہ ہے جو آپ نے کیا اور وہ آپ ہی کے ساتھ خاص تھا، آپ ہی نے کرنا تھا، اس کے کرنے کی اجازت رب العالمین نے آپ ہی کو عطا کی، آپ نے کیا، دنیا نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا، لیکن امتیوں کو وہ عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں خصوصیت نبوت، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ نے کیا، امت نے نہیں کیا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی مبارک زندگی میں 11 نکاح کیے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عقد نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح دنیا میں مشہور و معروف ہے. آپ نے خفیہ نکاح نہیں کیے، علل اعلان کیے. جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. لیکن یہ عمل جو آپ نے کیا صرف آپ کی خصوصیت ہے، امت کو کرنے کی اجازت نہیں. تو اس عمل کو سنت بھی نہیں کہتے، اس عمل کو سنت نہیں کہتے. اب نقطہ سمجھتے چلے جائیے کہ ہر نبی کا عمل سنت نہیں کہلاتا، کہ جو کام بھی نبی نے کیا وہ سنت نہیں. آپ نے بعض اعمال ایسے کیے جو صرف اور صرف آپ کے ساتھ خاص تھے. آج کوئی شخص کہے کہ میرے 4 نکاح تو موجود ہیں، میں 5-4 اور بھی کر لوں. مولانا ابراہیم صاحب سے آ کے اجازت لینا چاہے، مولانا تنویر صاحب سے اجازت لینا چاہے، جی اللہ کے نبی نے کیے تو میں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کی اتباع کرتے ہوئے نبی کی سنت پہ عمل کروں اور میں 9 نکاح کر لوں یا 8 نکاح کر لوں تو کوئی بھی عالم اس کی اجازت نہیں دے گا. اس کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، وہ اجازت نہیں دے گا کہ تم نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے، پہلی قسم ان اعمال کی وہ جو آپ کی خصوصیت ہے. دوسری قسم آپ کے اعمال کی وہ جو آپ نے کیے امت نہیں کر سکتی. امت کرنا بھی چاہے امت سے ہوگا بھی نہیں. وہ اعمال ہیں، انہیں کہا جاتا ہے پیغمبر کریم کے معجزات، امور معجزہ، کہ جو آپ کے ہاتھ سے سرزد ہوئے، امت کرنا چاہے کر نہیں سکتی. آپ فرش سے عرش تک گئے، امت جانا چاہے جا نہیں سکتی. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. کوئی امتی ہر روز نماز عشاء کے بعد چاند کی طرف بار بار انگلی کے اشارے کرتا رہے کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر نہیں ہوتا تو کم از کم میں اشارے تو کرتا رہوں. امتی کرتا رہے اشارے، چاند ٹکڑے ہوگا نہیں. اور نہ امتی کو اس کی اجازت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی کے پورے پانی میں رکھے تو انگلی کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب کوئی امتی کہے میں بھی ہر روز یہی کام کیا کروں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کو بھی سنت نہیں کہتے. اب نتیجہ یہ کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خصوصیت کے کام کیا
وہ بھی سنت نہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سو جائیں، نیند کریں، لیٹ کے نیند کریں، ٹیک لگا کے نیند کریں. آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ آپ نے وضو کیا ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ امت سو کے اٹھے تو وضو کرے، کیونکہ امتی کا وضو ٹوٹتا ہے، نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں. کوئی امتی کہے میں بھی سو کے اٹھوں وضو نہ کروں، یہ نبی کی سنت ہو نہیں، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے. تو عرض کر رہا ہوں جو عمل نبی نے بطور معجزہ کے کیے وہ بھی سنت نہیں، جو اعمال پیغمبر نے بطور خصوصیت کے کیے وہ بھی سنت نہیں. امتی انہیں کرنے کا پابند نہیں. اور تیسرے اعمال وہ ہے جنہیں سنت کہا جاتا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، عمل کیا اور کر کے امتیوں کو کرنے کے لیے دیا. خود کیا، خود کر کے صحابہ کے سپرد کیا، عمل کرنے کے لیے صحابہ کو دیا کہ صحابہ آپ بھی اس پر عمل کرو. آپ کے ان اعمال کو نبی کی سنت کہا جاتا ہے. تو اب سنت کا مفہوم سمجھنے کے بعد میری اگلی گفتگو شروع ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ جہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو ہماری عقلیں وہاں پہ ساتھ دیں یا نہ دیں، سنت کو بالادستی ہوگی. ہمارا کنبہ قبیلہ ساتھ دے یا نہ دے سنت کو بالادستی ہوگی. ہمارے رسم و رواج ہمارا ساتھ دے یا نہ دے سنت کو بالادستی ہوگی. آج کا کلچر اس کے مافک آئے یا نہ آئے سنت کو بالادستی ہوگی. میرا مزاج اس کے مطابق بنے کہ نہ بنے سنت کو بالادستی ہوگی. پیغمبر کی سنت یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے. نبی کی سنت مومن کی زندگی ہے. پیغمبر کی سنت میری نگاہوں کی روشنی ہے. پیغمبر کی سنت میرے قلب کا سرور ہے. نبی کی سنت اندھیروں میں اجالا ہے. نبی کی سنت تاریکیوں میں روشنی ہے. نبی کی سنت ظلمت میں نور ہے. نبی کی سنت کفر کے ماحول میں ایمان کا، اسلام کا پیغام ہے. نبی کی سنت لوگوں کی نفرتوں میں پیغام محبت ہے. نبی کی سنت انسانیت سے مودت ہے. پیغمبر کی سنت میری نجات کا ذریعہ ہے. نبی کی سنت میری قبر کی روشنی ہے. نبی کی سنت میرے میزان کا وزن ہے. نبی کی سنت میرے پل صراط کی روشنی ہے. نبی کی سنت دنیا کی بھی کامیابی ہے، عقبہ کی بھی کامیابی ہے. احباب کرام، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی سنت کے مقابلہ میں ہم کسی کی عقل کو بھی ترجیح نہیں دیتے. آپ کی سنت کے مقابلہ میں ہم کسی کلچر کو بھی قبول نہیں کرتے. آپ کی سنت کے مقابلہ میں ہم کسی کنبے قبیلے کے راہ و رسم کو بھی قبول نہیں کرتے. سنت ہماری اہم اتھارٹی ہے. ہم قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو سوال یہ ہے آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم سنت کے بغیر ایک پل بھی جینے کا
تصور نہیں کر سکتے. بس اس وجہ کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نعروں کے ماحول سے ہٹ کے پوری توجہ کے ساتھ میری طرف اپنی پوری سماعتوں کو رکھتے ہوئے دل کی تختی کے اوپر اس گفتگو کو لکھ کے لے جائیے. میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اگر یہ گفتگو آپ نے اپنے دل کی گہرائی میں اتار لی تو پھر فتنوں کے زمانہ میں کتنا ہی بڑا فتنہ آ جائے وہ آپ کو کبھی بھی صراط سے ہٹا نہیں سکے گا. جاگ رہی ہے؟ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم سنت کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس کی پہلی بنیاد، 5 بنیادیں دینا چاہتا ہوں. 5 پہلی بنیاد کیوں سنت کو ہم ضروری سمجھتے ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ سنت ہی قرآن کریم تک رسائی کا، قرآن فہمی کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو جانچنے کا، قرآن کو ماننے کا، قرآن کو ذہن میں اتارنے کا سب سے آسان، سب سے مضبوط ذریعہ ہی سنت ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے مولانا رسول نگری میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، ایک طرف قرآن کریم ہوگا، دوسری طرف لغت کی کتاب ہوگی، دوسری طرف ڈکشنری ہوگی، دوسری طرف میرا کلچر ہوگا، دوسری طرف میرا ماحول ہوگا. میں قرآن کو لغت کی روح سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کو پریکٹیکل زندگی سے سمجھنا چاہتا ہوں، میں قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی حقیقت کو صرف لغت کی روح سے جانچنا چاہتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف دیکھوں، مجھے ضرورت نہیں ہے میں حدیث کی طرف جاؤں، مجھے ضرورت نہیں ہے میں سنت کی طرف جاؤں. اگر وہ سنت رسول کو بائی پاس کر کے، سنت رسول کو نظر انداز کر کے، سنت رسول کو ایک طرف رکھ کے قرآن کو لغت سے سمجھنا چاہتا ہے، ڈکشنری سے سمجھنا چاہتا ہے، ترجموں سے سمجھنا چاہتا ہے، رب محمد کی قسم ہر پڑھا جانے والا ورگ ہدایت کی بجائے گمراہی کے گڑھوں میں لے کے جائے گا. کیونکہ پروردگار عالم نے وہ قرآن میرے اوپر اتارا ہی نہیں کہ میں اس قرآن کو اپنی لغت کی روح سے حل کر سکوں. رب تعالی نے وہ قرآن کریم اتارا ہے قلب محمد پہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ مبارک پہ قرآن کریم اترا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ذات اقدس پہ تو اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا شارح بنا کے بھیجا، قرآن کا مفسر بنا کے بھیجا، قرآن کریم کا محدث بنا کے بھیجا، قرآن کریم کا ترجمان بنا کے بھیجا، قرآن کریم کا مبلغ بنا کے بھیجا. آسان لفظوں میں یوں کہوں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کے ترجمان بن کے آئے ہیں. اے محبوب، میں یہ کتاب دے رہا ہوں، یہ کتاب بندوں کے فہم سے اونچی ہوگی. اس کتاب کی بعض باتیں انسانوں کی عقل سے اونچی ہوں گی، کیونکہ اس کتاب میں کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو انسانوں کی عقل میں آئی ہی نہیں، کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو انسانوں کی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں، کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو انسانی کانوں نے سنی ہی نہیں، کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو انسانی شعور میں ادراک ہوا ہی نہیں. تو بندے کیسے سمجھیں گے؟ ہم آپ کو اس قرآن کریم کا شارح بنا کے بھیج رہے ہیں، تو جو ہم اتار رہے ہیں اس کی تشریح آپ کریں گے. آپ کی تشریح کرنا یہ سنت بنے گا. تو قرآن کریم کا فہم، قرآن کی رسائی، قرآن تک پہنچنا
یہ سنت ہی سے ہوگا، سنت سے ہٹ کے نہیں۔ میں ایک لفظ اور بڑھانے لگا، میں نے جملہ یہ دیا تھا قرآن تک رسائی۔ یہاں دو معنی ہیں، ایک ہے قرآن کے الفاظ تک رسائی، اور دوسرا ہے قرآن کے مفہوم تک رسائی۔ قرآن کے الفاظ تک رسائی بھی سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی کس نے دینے ہیں؟ سنت نے۔ کوئی کہے گا مولانا قرآن کے الفاظ تو ہر کسی کو ملے، یہ ملے ہیں لیکن دیے کس نے ہیں؟ دیے کس نے ہیں؟ جبرائیل لے کے تیرے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے میرے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے میرے مرشد کے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے میرے استاذ کے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے میرے امام کے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے میرے حاکم کے گھر نہیں آیا، جبرائیل لے کے آپ کے گھروں میں نہیں آیا۔ جبرائیل اگر آیا ہوتا میرے گھر تو میں کہتا کہ قرآن کا لفظ مجھے سنت سے ہٹ کے ملے ہیں۔ جبرائیل اگر میرے استاذ کے گھر آیا ہوتا تو میرا استاذ مجھے قرآن کے الفاظ دیتا تو میں کہہ دیتا کہ مجھے تو قرآن میرے استاذ سے ملا ہے۔ نہیں، رب نے قرآن دیا ہی نبی کو ہے، نبی نے امت کو دیا ہے، تو معلوم ہوا قرآن کے لفظ لینے میں بھی ہم سنت کے محتاج ہیں، قرآن کا مطلب سمجھنے میں بھی سنت کے۔ بات سمجھے ہیں؟ لفظ لینے میں بھی کس کے محتاج؟ سنت کے، اور اس کا مطلب حاصل کرنے میں بھی محتاج سنت کے۔ میں اس پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں، آج ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ٹکے ٹکے کے دانشور وہ یوں کہتے ہیں جی قرآن کی آیت لغت کے روشنی میں سمجھیے، جی قرآن سمجھنے کے لیے اپنی کامن سینس استعمال کیجئے، قرآن سمجھنے کے لیے اپنی عقل استعمال کیجئے، اس کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت روایتوں میں جائیں، مت سنت کی بحث میں پڑھیں، خود بخود قرآن سمجھیں، لغت دیکھیں، مولویوں کے چکر سے نکلیں، مولویوں کے گھروں سے نکلیں، مولویوں سے جان چھڑائیں۔ کیا مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہے قرآن کا؟ کیا مولوی قرآن کے ٹھیکیدار ہیں؟ وہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، پہرے دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ بات سمجھے ہیں کیا ہے؟ چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سنت سے ہٹانے کے لیے قرآن کے نام پہ گمراہی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اس آواز کو اٹھائیں، سیرت کے جلسے پہ اٹھائیں، میلاد کے جلسے پہ اٹھائیں، پیغمبر کی ولادت کے مہینے میں اٹھائیں کہ پیغمبر انسانوں کو جو تحفہ دے کے گئے سب سے بڑا تحفہ نبی کی سنت ہے۔ میں اگر اس پہ مثالیں پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دیا اور کیسے اس کو اپنی سنت سے سمجھایا، ساری رات بیت جائے۔ میں عنوان آگے لے جانا چاہتا ہوں، صرف اتنی بات اشارتاً دیے دیتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں قرآن کا نزول شروع ہوا، صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، جہاں قرآن پاک کی مدنی صورتیں اتری، تو وہ صحابہ جو مکہ میں پیدا ہوئے، جہاں قرآن کی مکی صورتیں اتری، وہ صحابہ جو مدینہ میں پیدا ہوئے، جہاں قرآن کی مدنی صورتیں اتری، ان صحابہ نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترنے کا منظر دیکھا، قرآن نازل ہونے کا ماحول دیکھا۔ ایسے صحابہ کرام موجود جن صحابہ نے یوں کہا کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردا گرد بیٹھے ہوئے تھے
آپ علیہ السلام ہم سے ہم کلام تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پہ وحی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے، آپ علیہ السلام کی جبین سے پسینے کے قطرات نمودار ہونے لگے، خاموشی چھا گئی۔ کبھی کبھار آپ اپنے جسم کے اوپر اپنی کملی کو، اپنی چادر کو لے لیتے، ہماری نگاہوں سے آپ کا چہرہ اوجھل ہو جاتا، اب ہم سارے کے سارے چپ سادھ کے بیٹھ جاتے، سناٹا چھا جاتا، خاموشی اتنی ہوتی کہ اگر کوئی مکھی بھی بھن بھنائے تو اس کی آواز بھی کانوں میں پڑے۔ کیوں چپ ہو کے بیٹھ گئے؟ کہ رب تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر کی کال مل گئی ہے، اب کلام چل رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہی نازل ہونے کی ساری حقیقت سامنے آئے گی، تو کچھ لمحے یوں رہتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹاتے، رخ انور، رخ تاباں، رخ زیبا اپنے ہماری طرف فرماتے، تو ہم عرض کرتے اللہ کے رسول کیا ابھی ابھی کوئی وحی اتری ہے؟ آپ فرماتے ہاں وحی اتری ہے۔ ہم اشتیاق کے ساتھ، ہم شوق کے ساتھ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ابھی ابھی آپ کے قلب مبارک پہ آئی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آئے، ہم سننے کے مشتاق ہیں، آپ وحی سنا دیجئے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام وحی سنا دیتے، صحابہ وحی سن لیتے۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اترنے کا ماحول دیکھا، قرآن اترنے کا منظر دیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کو نگاہوں میں اترتے دیکھا، جن کی اپنی زبان عربی ہے، جو قرآن کریم جس قرات میں اترا وہ صحابہ کی قرات بھی وہی ہے، جس لغت میں قرآن اترا صحابہ کی لغت بھی وہی ہے۔ قرآن نازل ہوا قریش کی قرات میں، صحابہ خود قریشی ہیں، اس سب کے باوجود ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ صحابہ جو عربی ہیں، جو قریشی ہیں، جن کی لغت میں قرآن اترا ہے، وہ بھی قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے در نبوت پہ آئے۔ اللہ کے رسول یہ معنی تو یہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں سمجھا دیجئے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی حقیقت سمجھاتے، تب صحابہ کو پتا چلتا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، امام بخاری نے ایسی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ تو جب صحابہ قرآن سمجھنے میں سنت کے محتاج ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کیا ہم خود سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سنت کا پرچم اٹھائیے، سنت کی آواز اٹھائیے، سنت کا آوازہ بلند کیجئے۔ پہلی بنیاد اس کی یہ کہ اس لیے کہ قرآن فہمی کا، قرآن تک پہنچنے کا، قرآن تک رسائی کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے مضبوط ذریعہ، سب سے آسان ذریعہ، میں تو 3 لفظ دیے ہیں، 3، سب سے پہلا ذریعہ، سب سے آسان ذریعہ اور سب سے مضبوط ذریعہ سنت ہے۔ اس لیے ہم سنت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بنیاد، سنت کی بات ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس دین کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہمارے دل میں ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے کردار میں آنا ہے، جس کو ہم نے پریکٹس میں، عملی زندگی میں لانا ہے۔ تو جو عملی زندگی میں لانا ہے وہ کہاں سے پتا چلے گا؟ وہ سنت بتائے گی۔ اللہ نے قرآن میں حج کے احکام دیے، حج کرنا کیسے ہے سنت بتائے گی۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز مکمل ادا کیسے کرنی ہے سنت بتائے گی۔ اللہ نے وضو کا حکم دیا،
وضو کیسے کرنا ہے سنت بتائے گی. اللہ نے حکم دیا جسم کو پاک رکھو, جسم پاک کیسے کرنا ہے سنت بتائے گی. اللہ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے لباس کو پاک رکھو. لباس کو پاک کیسے رکھنا ہے سنت بتائے گی. اللہ نے حکم دیا تم قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو. رکوع کیسے کریں, رکوع میں کیا پڑھیں, کب کریں, سجدے کتنے کریں, کب کریں, کس وقت کریں, اور ان سجدوں میں کیا پڑھیں سنت بتائے گی. بچہ پیدا ہوتا ہے, اماں کی گود میں آیا تو بچے کے کان میں سب سے پہلے کون سے بول آنے چاہیے سنت بتائے گی. بچہ اماں کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا ہے, اپنی غذا پاتا ہے, وہ دودھ کتنا عرصہ پیے گا اس کی پوری تفصیل سنت بتائے گی. بچہ اماں کی گود میں آ کے پیشاب کر کے اماں کے کپڑے گیلے کر دیتا ہے, یہ کپڑے پاک کیسے ہوں گے سنت بتلائے گی. بچہ جس وقت بڑا ہونے لگ گیا ہے کب اس کو احکام شریعت فرض ہو جاتے ہیں, کب وہ جواب دہ ہوتا ہے سنت بتلائے گی. جب وہ جوان ہو گیا, گھر بسانا چاہتا ہے, نکاح کرے تو کیسے کرے, کس عورت سے کرے سنت بتلائے گی. نکاح کا طریق کیا ہوگا سنت بتائے گی. نکاح کا حق مہر کیا ہوگا سنت بتائے گی. بیوی کے حقوق کیا ہوں گے سنت بتائے گی. نکاح بھی ہو گیا, اب یہ نوجوان چاہتا ہے کہ میں تجارت کروں یا میں دولت کسی طریقے سے کماؤں, کیسے کماؤں, تجارت کیسے کرے گا سنت بتائے گی. زراعت کیسے کرے گا سنت بتائے گی. کسب کیسے کرے گا سنت بتائے گی. غرض کے اماں کی گود سے لے کے جوانی تک یہ سنت کا محتاج ہے. وضو کے لیے سنت کا محتاج ہے, غسل کے لیے سنت کا محتاج ہے, تیمم کے لیے سنت کا محتاج ہے, موضوع پہ مسح کرنے کے لیے سنت کا محتاج ہے. اگر زخمی ہو گیا جسم پہ پٹی باندھ لی, بازو پہ پٹی باندھ لی, بازو دھو نہیں سکتا تو مسح کیسے کرے گا سنت بتائے گی. تیمم کا طریقہ کیا ہوگا سنت بتائے گی. سنت بتا رہی ہے. غرض کے نماز بھی سنت سے, روزہ بھی سنت سے, حج بھی سنت سے, زکات بھی سنت سے, قربانی بھی سنت سے, جمعے بھی سنت سے, عیدیں بھی سنت سے, فطرانے بھی سنت سے, قربانیاں بھی سنت سے. فوتگی ہو گئی تو اس میت کو کیا کرنا ہے جنگل میں پھینک آئیں نہیں, یہ بھی سنت بتائے گی کہ اس میت کو غسل دینا ہے. غسل کیسے دینا ہے سنت بتائے گی. اسے غسل دے کے کن کپڑوں میں ہم لپیٹیں سنت بتائے گی. کفن کے کپڑے کتنے ہو سنت بتائے گی. کفن کا رنگ کیسا ہو سنت بتائے گی. کفن سلا ہو کہ نہ سلا ہو سنت بتائے گی. اور جب ہم نے کفن پہنا دیا کیا اب اس کو کیا کریں سنت بتائے گی. اسے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاؤ, لے گئے, ربا اب کیا کریں سنت بتائے گی. اسے آگے رکھو اور پیچھے کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو, نماز جنازہ پڑھو. نماز جنازہ کیسے پڑھیں سنت بتائے گی. نماز جنازہ کی تکبیریں کتنی ہو سنت بتائے گی. نماز جنازہ کی دعائیں کیا ہو سنت بتائے گی. اب نماز جنازہ بھی پڑھ لیا, کیا کرین لائیں اور گڑھا کھودیں اور اس میں ڈال دیں, مٹی اوپر ڈال دیں؟ نہیں نہیں نہیں, سنت بتائے گی. قبر بنانی ہے, قبر کیسی بنائیں گے یہ بھی سنت بتائے گی. قبر کا رخ کیسے ہو, وہ شمال جنوب ہو یا مشرق مغرب ہو سنت بتائے گی. قبر بن گئی, قبر میں میت کو رکھنا ہے, اس میت کا رخ کدھر کرنا ہے, مشرق کی طرف کرنا ہے کہ مغرب کی طرف کرنا ہے یہ بھی سنت بتائے گی. مٹی ڈال کے گھر میں چلے آئے, اب اس کا چھوڑا ہوا مال کدھر جائے, چھوڑے ہوئے مال کو کیسے استعمال میں لائیں, جس مال کو وراثت کہا جاتا ہے یہ بھی سنت بتائے گی. غرض کے اپنے گھر سے لے کے اللہ کے گھر تک جانے کے لیے, فرش سے لے کے عرش تک جانے کے لیے, اس جہاں سے لے کے اس جہاں میں جانے کے لیے
اماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جانے کے لیے پورا زندگی کا نقشہ سنت بتائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ آج میرے عزیز مولانا جنید صاحب نے ماحول بنایا ہی وہ ہے، جو جلسے والا ماحول نہیں، جو ماحول دانشورانہ تقریروں والا ہے، جس میں نعروں کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نعروں کی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو تقریر تو پوری سمجھ آنی چاہیے۔ آ رہی ہے بات؟ تیسری وجہ، ہم سنت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے، اور یہ بھی چھوڑنے والی وجہ نہیں، بڑی اہم مضبوط وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس نبی کی سنت کے بعد اب دوسرا آپشن ہی کوئی اور راستہ بھی کوئی نہیں، ہمیں کسی کا انتظار بھی کوئی نہیں۔ پہلی امتوں میں یوں ہوتا تھا، ایک شخص کی زندگی میں ایک نبی آئے، یہ آدمی اس نبی کی سنت پہ عمل کرتا، لیکن اس نے کیا نہیں، نبی دنیا سے چلے گئے، دوسرا نبی آیا، اس نے دوسرے نبی کی بات مان لی، ان کی پیروی کر لی، تو اب کہا جائے گا کہ واقعی یہ مومن ہے۔ لیکن اس امت کے پاس تو دوسرے راستے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے کاموں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ابھی اور راستہ بھی ہے، ابھی اور ٹائم بھی ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، آپ اپنے گھر سے نکلے کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھوں، وہاں 1:30 بجے ہوتا ہے، لیکن نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، وہاں پہنچے تو جمعہ چلا گیا، تو آپ نے دل کو تسلی دی، خیر ہے مولانا شیراز صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی مسجد میں چلا جاؤں گا، 1:45 جمعہ ہوتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں جاتے جاتے دیر ہو گئی، تو پھر دل کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، مولانا شفیق صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی مسجد میں چلا جاؤں گا، 2 بجے جمعہ ہوتا ہے، وہاں بھی پہنچے، دیر ہو گئی اور لیٹ ہو گئے، تو دل کو اور تسلی دے لی، جناب مولانا تنویر صاحب ہیں، ان کی مسجد میں 2:15 جماعت ہوتی ہے، وہاں چلا جاؤں گا، لیکن وہاں پہنچے تو وہاں بھی دیر ہو گئی، تو اب دل کو تسلی دیتے ہیں، مولانا سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی مسجد میں جاؤں گا، 2:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، یارو ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، دل کو تسلی کیوں دیتا ہے کہ اس کے بعد اور کی آس ہے، اور کی امید ہے، اور کا انتظار ہے، ایک گاڑی کا وقت نکل گیا، دل کو تسلی دی، ابھی 1 بجے کا ٹائم آنے والا ہے، وہ بھی نکل گیا، پھر دل کو تسلی دی، 2 بجے کا ٹائم آ رہا ہے، پھر دل کو تسلی دی، 3 بجے کا ٹائم آ رہا ہے، دنیا والے ایک عدالت سے ہار جائیں تو دل کو تسلی دیتے ہیں، ہائی کورٹ چلے جائیں گے، وہاں سے ہار جائیں، دل کو تسلی دیتے ہیں، سپریم کورٹ چلے جائیں گے، وہاں ہار جائیں، دل کو تسلی دیتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل کریں گے، نظر ثانی کی اپیل بھی ہار جائیں، دل کو تسلی دیتے ہیں، صدر پاکستان کے پاس جائیں گے، وہاں اپیل کریں گے۔ احباب کرام، یہ دنیا میں ہم کاموں کو نظر انداز کرتے ہیں کسی انتظار پہ، اور پیغمبر کی آمد کے بعد اب کسی کی آمد کا کوئی انتظار نہیں ہے، کسی کی آمد کا کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی وحی لے کے آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب لے کے آنے والا نہیں ہے، کوئی صحیفہ لے کے آنے والا نہیں ہے، کوئی واجب الاتباع نہیں آنے والا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، انتظار ہے، لیکن وہ نبی بن کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی شریعت لے کے ہرگز نہیں آئیں گے، وہ تو میرے پیغمبر کی شریعت کی تشریح کرنے کے لیے اسی سنت کو لے کے آئیں گے۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو کہے کہ پیدا ہو گئے ہیں وہ فضول بات کرتا ہے۔ امام مہدی بھی آئیں گے،
نئی شریعت لے کے نہیں، نیا دین لے کے نہیں، نئی وحی لے کے نہیں، نیا صحیفہ لے کے نہیں، نئی شریعت لے کے نہیں، وہ بھی آئیں گے میرے پیغمبر کی شریعت کے خادم بن کے، پیغمبر کی شریعت کے نوکر بن کے آئیں گے، پیغمبر کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔ لہذا نئی شریعت کوئی نہیں، جب ہے ہی نہیں، انتظار ہی نہیں، تو پھر ہم سنت ہی کی بات کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خان صاحب آ گئے ہیں، بس میری گفتگو اب ختم ہونے والی ہے۔ احباب کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس کی 3 بنیادیں رکھی۔ چوتھی وجہ، گفتگو اختتام کی طرف ہے، سمیٹتے جائیے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ میرا زندگی گزارنے کا، میرا لائف سٹائل معیاری ہونا چاہیے۔ میں پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس جہاں میں زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین معیار، سب سے صاف ستھرا معیار، سب سے اعلیٰ معیار، سب سے پاکیزہ معیار وہ ہے ہی سنت کا معیار۔ سنت سے اوپر کوئی معیار زندگی ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ اب اس پہ اگر مثالیں دوں تو وقت بہت گزرے۔ پیغمبر سنت نے سونے کے لیے جو آداب بتائے، دنیا جہاں کی طب، دنیا جہاں کی میڈیکل، دنیا جہاں کی سائنس اسی سونے کے انداز کو، اسی سونے کے طریقے کو فالو کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، کیونکہ جو طریقہ پیغمبر نے بتایا اس سے اعلیٰ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا اور خوراک کے جو اصول بتلائے، کھانا کیا ہے، کھانا کب ہے، کھانا کتنا ہے، کھانا کیا ہے، خوراک کیا ہو۔ آج دنیا بھر میں مسئلہ فوڈ صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو فوڈ محکمہ فوڈ ہے وہ اپنی گاڑیوں پہ لکھتا ہے صحت کا ضامن، یعنی خوراک کا محکمہ صحت کا ضامن ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر، دنیا کے سارے فلاسفر، دنیا کے سارے پروفیسر وہ خوراک کو درست رکھنے پہ زور دیتے ہیں۔ آئیے سنت میں کھانا کیا ہے، کھانا کتنا ہے، کھانا کب ہے، جو نبی کی سنت نے بتلا دیا، اس سے معیار اونچا آپ کو دنیا جہاں میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، چلنے میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، مسکرانے میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، دولت میں بھی، فقر میں بھی، فقیری میں بھی، اقتدار میں بھی، تخت کے اوپر بھی، گھر کے ماحول میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی، کموارے پن میں بھی، تجرد کی زندگی میں بھی، سب سے اعلیٰ معیار زندگی سنت کا راستہ ہے۔ پانچویں وجہ، ہم سنت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ کا تعلق محبت سے ہے۔ اس وجہ کا تعلق کس سے؟ محبت سے ہے۔ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں۔ محبت کے اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ محبت جس سے ہو جائے محبوب کے طور اطوار اپنانے کو جی چاہتا ہے، محبوب کے رہن سہن کو اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے پوری کتاب لکھی ہے، اس رنگ میں ڈوب کے، محبت کے سمندر میں غرق ہو کے، اس کتاب کا نام ہے
شمائل ترمذی، وہاں ایک شے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان میں بیان کی۔ مثال کے طور پہ آقا ہمارے محبوب ہیں، آقا محبوب کی زلفیں کیسی تھیں، ہمیں زلفیں کیسی رکھنی ہے، پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ، پیغمبر کی آنکھوں میں سرما لگا، آقا ہمارے محبوب ہے، محبوب کی طرح آنکھوں میں سرما لگائیں۔ پیغمبر کا لباس کیسا، آقا ہمارے محبوب ہیں، محبوب جیسا لباس پہنے۔ اسی طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ داڑھی تھی، کتنی داڑھی تھی، کیسی داڑھی تھی، ہم اس طرح کی داڑھی رکھنے کو اپنائیں، کیونکہ آقا ہمارے محبوب ہیں۔ یہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ دنیا نے نام سنا ہوگا لیلا کا، مجنوں کا، کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ایک بستی سے گزرا، اس بستی کے دیواروں کو چوم رہا ہے، اس بستی کی دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، وہ مجنوں تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مجنوں تو اس دیوار کو کیوں چومتا ہے؟ تو مجنوں نے عجیب بات کہی، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى دِيَارِ لَيْلَى وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى دِيَارِ لَيْلَى، میں لیلا کی بستیوں سے گزرتا ہوں، لیلا میری محبوبہ ہے، اقبل ذلجدار وذلجدار ذلجدار وذلجدار ذلجدار وذلجدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ کیوں؟ کیا شے چاہتی ہے؟ محبت چاہتی ہے، محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ اس لیے آج ہم سیرت طیبہ کے اس عظیم اجتماع میں عہد کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پرچم لہرائیں گے، سنت کی بالادستی پر بات کریں گے اور سنت کا پھریرا عام کریں گے، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر۔ انہی گزارشات کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ جناب محترم مولانا جنید منصور صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کی پوری ٹیم کو رب العالمین ان کی محنت کو، کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے خطیب ذیشان، خطیب نقطہ دان